میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جس انسان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے وہ انسان پھر معمولی نہیں رہ جاتا، وہ انسان انمول بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہدایت بندے کو ملتی کیسے ہے؟ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ بندے کو کب عطا کرتا ہے؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے سے یہ بات بتاؤں گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کلام فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب کو بھیجا، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کتاب کو بھیجا، وہ ایک نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں سے آزاد فرمایا، یہ انعام تھا اللہ تعالیٰ کا۔ سمندر میں راستہ بنا دیا، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انعام اپنا بھیجا تھا۔ انہوں نے بچڑے کی پوجا کی، اللہ تعالیٰ کو بڑا جلال آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا ان کی طرف انعام تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی طرف کتاب کو نازل فرمایا، یہ بھی ایک انعام تھا، یہ ایک انمول انعام تھا۔ وہ کتاب کیسی؟ والفرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی، حق و باطل میں فرق کرنے والی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب ان کی طرف بھیجا کیوں؟ لعلکم تہتدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائے، تاکہ ان کو ہدایت مل جائے۔ پتہ چلا ہدایت کا معیار عقل نہیں ہے، ہدایت کا معیار کتاب اللہ ہے، ہدایت کا معیار رب تعالیٰ کی وحی ہے، وحی الہی ہے، یہ ہدایت کا معیار ہے، یہ ہدایت کا معیار ہے۔ وحی الہی یہ ہدایت کا معیار ہے، حدیث قدسی یہ ہدایت کا معیار ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عقل پرستی یہ ہدایت کا معیار نہیں ہے۔ عقل سے ہدایت کو تلاش کرنے والے کو ہدایت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ عقل کی حدود ہے، وحی الہی کی حدود نہیں ہے، رب تعالیٰ کی وحی کی حدود نہیں ہے۔ عقل اسباب کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، یعنی جہاں تک اسباب ہوں گے عقل وہاں تک کام آئے گی۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر جب فرعونیوں کے بچاؤ کی ترکیب بنا کر نکلے، سامنے دریا تھا، پیچھے فوج تھی، جہاں تک اسباب تھے چلا گیا، آگے نکلے، لیکن اب آگے دریا ہے، اسباب کو تلاشا گیا، کوئی اسباب نظر نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رک گئے، ماننے والے بھی رک گئے، اور ماننے والوں نے کیا کہا؟ انا لمدرکون، ہم تو گھیرے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تک دیکھ رہے تھے جہاں تک عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ حضرت موسیٰ اسباب کے پرے دیکھ رہے تھے، جنہوں نے اسباب کا سہارا لیا انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم گھیرے گئے۔ لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ حضرت موسیٰ کو پتا تھا اسباب جہاں ختم ہوتے ہیں اس کے آگے قدرت الہی شروع ہوتی ہے۔ اسباب جہاں گھٹنے ٹیک دے وہاں پر رب تعالی اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اس کے آگے مدد فرماتا ہے۔ جب انہوں نے کہا انا لمدرکون، حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب بہترین راستہ بنانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو پھاڑ دیا۔ عقل یہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتی کہ دریا پھٹ جائے، لیکن رب نے پھاڑا، اس لیے کہ وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے، ہر شے پر وہ قادر ہے۔ تو ہدایت آپ کو کبھی بھی عقل سے نہیں مل سکتی، آپ کو کتاب اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ عقل کبھی بھی دریا پھٹ جائے اس کا تصور نہیں کر سکتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں اترے تو عقل یہ کہیں گی کہ حضرت ابراہیم کو جل جانا چاہیے،
عقل کبھی بھی اس چیز کا تصور نہیں کر سکتی کہ وہ جو آگ ہے وہ جلتی رہے لیکن کسی ایک مخصوص ذات کے لیے وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم گئے، اللہ تعالیٰ نے آگ کو حضرت ابراہیم پر گلزار کیا، حضرت ابراہیم کے ہاتھ کی رسی جل گئی لیکن حضرت ابراہیم کو رائے کے دانے کے برابر وہ آگ تکلیف نہ پہنچا سکی۔ پرندے جل رہے تھے، فرعون نمرود جن لوگوں کو ڈال رہا تھا آگ میں وہ بھی جل رہے تھے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام محفوظ تھے۔ تو یہ رب کی کارکردگی ہے نا، یہ رب کر رہا ہے نا، عقل اس چیز کو کبھی بھی مان نہیں سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کیا۔ یہی ہدایت ہے، یہی سیدھا راستہ ہے کہ رب کی مانی جائے، کتاب اللہ کی مانی جائے۔ دنیا میں کامیابی چاہیے تب بھی کتاب اللہ، آخرت میں کامیابی چاہیے تب بھی کتاب اللہ۔ ایک فلسفر تھا، وہ جا رہا تھا راستے سے، کوئی بندہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ سورہ ملک کی یہ آیت، آخری آیت جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ صبح کو تمہارا رب اگر پانی کو دھسا دے تو وہ کون ہے جو تمہیں وہ پانی بہتا ہوا دکھائے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اس فلسفر نے کہا کہ اللہ اگر صبح میں دھسا دے، ہم فاوڑے کلاڑی سے کھود کر کے سائنس کے ذریعے سے اس کو نکال لیں گے۔ وہ گیا، اپنے راستہ لے لیا یہ بول کر کے، یہ سوچ کر کے۔ فلسفر جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پھر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہ پھر انکار کر دیتے خدا کا۔ وہ جب رات میں سویا تو کوئی طاقتور آدمی اس کو دکھائی دیا، اس طاقتور آدمی نے اس کے منہ پر پھیٹ مارے، تماچے مارے تو اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، آنسو دو بہے زمین میں، زمین پر گرے اور وہ زمین میں چلے گئے۔ تو اس مارنے والے نے اس سے کہا کہ اب تو ان دونوں آنسوؤں کو زمین سے نکال کر کے بتا۔ اس کی آنکھوں کا نور بھی چلا گیا، نکال کر کے بتا۔ وہ دو آنسو کہاں سے نکال کر کے بتانے والا ہے؟ وہ نہیں بتا سکتا نا۔ اللہ اگر تمہیں پانی نہ دینا چاہے کون دے سکتا ہے؟ اللہ اگر قحط سالی پوری دنیا میں ڈال دے، لوگ دعاؤں کے علاوہ کرتے کیا ہے؟ کون ہے جو پانی لا کر کے بتائے؟ اللہ زلزلے چلا دے، کون ہے جو زلزلوں سے محفوظ رہ کر کے بتائے؟ کیا سائنس بچا سکتی ہے؟ اللہ کسی کو مردہ کر دے، سائنس اس کو زندگی دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی نا۔ تو آپ کو عقل کو پرے رکھ کر کے وحی الہی اور کتاب اللہ کا سہارا لینا پڑے گا، آپ کو دین کی طرف آنا پڑے گا۔ اگر آپ دین کی طرف نہیں آؤ گے تو آپ کی اوقات مٹی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے نا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، 80 لوگ آئے، باقی حضرت نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہتے تھے، پاگل اور مجنون کہتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ عقل پرست تھے، عقل سے کام لیتے تھے۔ جن 80 لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا دین قبول کیا تھا، یہ انہیں بھی کم فہم کہتے تھے، یہ پاگل لوگ، بیوقوف لوگ۔ لیکن جب اللہ نے پانی سے کے چشمے بہا دیے، زمین سے چشمے نکال دیے، ان کو ڈبو کر رکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے نست و نابود کر کے رکھ دیا، تب انہیں پتا چلا کہ کون عقل مند تھا اور کون بے وقوف تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کے قوم کے لوگ حضرت ہود کو بے وقوف کہتے تھے۔ آندھی چلا کر اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا، آندھی چلا کر۔ تو جب قدرت کی بات سامنے آ جائے، لوگوں کو چاہیے کہ وہ کتاب اللہ کی طرف آئے، وہ قرآن کی طرف آئے، وہ حدیث کی طرف آئے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف آئے۔ اصل کامیابی دین میں ہے، اصل کامیابی دین میں ہے۔ تو ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو کتاب اللہ کی طرف آتے ہیں اور ہدایت کو تلاش کرتے ہیں۔ جو کتاب اللہ کو مانتے ہیں وہ ہدایت پر ہے، وہی کامیاب ہے۔